اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ان تمام ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ احسان ہیں اور شکر ہے پروردگار کا جو ہمیں توفیق سے نوازا۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے ایک مباحثے کا آغاز کیا ہے جو کتاب مسائل المنتخبہ ہے، فتاوی آیت اللہ العظمیٰ السید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ۔ اس ماہ کی مناسبت سے ہم نے روزے کے احکام سے چل رہے ہیں۔ ان مسائل کو آپ کی محضر میں پیش کریں گے۔ جیسے ہی یہ احکام صوم روزے کے احکام ختم ہوں گے تو ہم بدایہ کی طرف جائیں گے اور ابتدا سے مباحثے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ شکر ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ احکام صوم سے پہلا مسئلہ کون سا ہے۔ فرماتے ہیں کہ احکام الصوم یجب علی کل انسان ان یصوم شہر رمضان عند تحقق ہذہ الشروط۔ جیسے کہ اگر ہم عبارت کے لحاظ سے دیکھیں کہ یہ لفظ رمضان یہ غیر منصرف ہے گا، تبھی میں نے پڑھا شہر رمضان، اور رمضان میں دو اسباب 9 میں سے سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو علم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الف و نون زائدتان ہیں، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کون سے شروط ہیں جن شروط کی وجہ سے ایک انسان پر روزہ واجب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 6 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی جو شرط ہے وہ بلوغت ہے۔ اگر انسان بالغ ہے تو اس پر روزہ واجب ہے، غیر بالغ ہے یعنی نابالغ شخص ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، وہ بندہ عقل رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ غیر عاقل پر، مجنون پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، تیسری شرط کون سی آگا؟ عدم الاغماء، یعنی وہ بندہ بے ہوش نہ ہو، یعنی کیا؟ ہوش رکھتا ہو، ہوش میں ہو، بے ہوش پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ 3 شرائط۔ چوتھی شرط کیا ہے آگا؟ یعنی ایک عورت حیض اور نفاس والے خون سے طاہر ہو۔ اگر کوئی عورت حائضہ ہو یا نفسا والی عورت ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط عدم الضرر ہوگا، یعنی ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو کوئی روزے رکھنے سے نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اگر اس سے روزے رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے تو روزہ واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط۔ آخری اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ الحاضر وما بحکم الحاضر، یعنی وہ بندہ حاضر میں ہو۔ اگر حاضر یعنی کیا؟ اپنے وطن میں ہو، یعنی وہ کسی سفر میں نہ ہو،
وہ مسافر نہ ہو، وہ اپنے وطن میں ہو۔ وما بحکم ہی یعنی کیا ہوگا؟ وما بحکم الحاضر یعنی حاضر کے حکم میں ہو، یعنی کیا؟ یعنی یہ بندہ مسافر تو ہوئے لیکن ایک ایسے مکان پہ جا کر رہ رہا ہے جہاں اس نے 10 دن کا ارادہ کیا ہے، یعنی 10 دن رہنے کا قصد کیا ہے، تو اس کو روزے رکھنے ہیں۔ آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط تفصیل سے کیسے بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب علی کل انسان ان یصوم شہر رمضان، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ لفظ رمضان یہ غیر منصرف آگا۔ شہر رمضان عند تحقق ہذہ الشروط، واجب ہے ہر انسان پر شہر رمضان کا روزہ رکھنا، اگر کب؟ جب یہ چند شرائط اس پہ متحقق ہو رہی ہوں۔ 6 شرائط اگر متحقق ہو رہی ہیں تو اس پر انسان پر روزہ کیا ہے آگا؟ واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط البلوغ، یعنی وہ شخص کیا ہوگا؟ بالغ ہو۔ فلا یجب علی غیر البالغ من اول الفجر، یعنی کیا؟ یعنی فجر سے پہلے ایک ایسا بچہ ہے جو بالغ نہیں ہوا، فجر سے پہلے وہ بچہ بالغ نہیں ہوا تو اس دن روزہ اس کا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلا یجب علی غیر البالغ، یعنی غیر بالغ پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے من اول الفجر، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی اول فجر سے پہلے یعنی فجر سے پہلے یہ بالغ نہیں ہوا، یہ فجر سے پہلے بالغ نہیں ہوا اور دوسری فجر پہ یہ کیا ہے آگا؟ شہر رمضان آ رہا ہے، تو اسی فجر کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَوْلَى إِتْمَامُهُ إِذَا كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ نَدْبًا فَبَلَغَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ۔ ہاں ابھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط اولویت یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ وہ بچہ تمام کرے، کب آگا؟ جب اس نے روزے رکھنے کی نیت بھی کی ہو، ٹھیک ہے، ندبن، اور یہ روزہ اس کا مستحب ہو، ٹھیک ہے، یعنی شہر رمضان کا ہے لیکن ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، لیکن اس رمضان کے دن کے درمیان میں ابھی اس نے روزہ رکھا ہے، بالغ نہیں ہے، اور صبح کے بعد جو ہے یہ بالغ ہو گیا ہے، دن کے بیچ میں یہ بالغ ہو گیا ہے تو اس دن کا روزہ تمام کرنا کیا ہے آگا؟ احتیاط مستحب کی بنا پر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے آگا؟ العقل، تیسری شرط عدم الاغماء۔ دوسری اور تیسری شرط کو سید نے جمع کیا ہے آگا۔ العقل و عدم الاغماء، یعنی وہ بندہ عاقل ہو اور عدم اغماء ہو، یعنی وہ بے ہوش نہ ہو۔ فلو جن او اغمی علیہ بحیث فاتت منہ النیۃ المعتبرۃ فی الصوم وافاق اثناء النہار لم یجب علیہ صوم ذلک اليوم۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مجنون ہو گیا ہے یا کوئی بے ہوش ہو گیا ہے اور اس نے روزے کی نیت بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ رات ہے، ابھی وہ مجنون ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور دن کے درمیان میں افاقہ ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، مجنون درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے ہوش ہوش میں آ جاتا ہے، اور اس نے رات کو روزے رکھنے کی نیت بھی نہیں کی تھی، تو آیا اس دن کا روزہ رکھنا اس مجنون یا بے ہوش پر روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ لم یجب، یعنی لم یجب علیہ صوم ذالک اليوم، یعنی ایک ایسا بندہ جو مجنون ہے، ٹھیک ہے، یا بے ہوش ہو گیا ہے، اور اس اعتبار کے ساتھ کہ اس نے روزے کی معتبرہ نیت جو ہے، نیت میں روزے میں جو نیت ہے وہ معتبرہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے نیت بھی اس وقت نہیں کی تھی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اور یہ بے ہوش ہو گیا، اور وافاق اثناء النہار، اور دن کے درمیان میں اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لم یجب، حکم یہ ہے لم یجب علیہ صوم ذالک اليوم، تو اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہے آگا؟ اس بندے پر واجب نہیں ہے۔
نعم لا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمى علیہ بغیر اختیار اذا کان مسبوقا بالنیت وافاق اثناء النہار بتمام الصوم وان لم یفعل فالقضاء۔ یہاں پہ ایک دوسری چھک ہے آگا، یہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک مجنون یا ایک بے ہوش شخص جو ہو گیا ہے بغیر کسی اختیار سے، ٹھیک ہے، یعنی غیر اختیاری سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، یا بغیر اختیار کے یہ مجنون ہو گیا ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، مجنون ہونے سے پہلے یا بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے یہ قصد اور ارادہ رکھا تھا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، قصد کیا، اس کے بعد یہ مجنون ہو گیا یا یہ بے ہوش ہو گیا، تو ابھی کہتے ہیں کہ اثناء النہار میں اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو آیا یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ روزہ رکھے، اگر نہیں رکھ رہا تو اس روزے کی قضا کرے، ٹھیک ہے۔ آجائیں دیکھتے ہیں، نعم لیکن ہاں روزہ رکھے گا آگا، لا یترک الاحتیاط یعنی احتیاط کو ترک نہیں کرے گا، کون آگا؟ للمجنون والمغمى علیہ بغیر اختیار اذا کان مسبوقا بالنیہ، کہتے ہیں کہ مثلا احتیاط ترک نہیں کرے گا مجنون اور مغمى علیہ اگر وہ مجنون بغیر کسی اختیار سے اس کا جنون طاری ہوا ہو، یا بغیر اپنے قصد و ارادے سے وہ بے ہوش ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، جب کہ اس کی نیت پہلے روزے رکھنے کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو وہ افاق اثناء النہار بتمام الصوم، اس کے بعد دن کے کسی بھی وقت اس کو افاقہ ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے اور وہ روزے کو تمام کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ اگر یہ کام انجام نہیں دیتا یعنی اس روزے کو تمام نہیں کرتا، فالقضاء علیہ تو اس بندے پر روزہ قضا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہے، یہ تیسری چھک ہے آگا اس مسئلے میں، وَلِلسَّكْرَانِ وَلِلْمُغْمَى عَلَيْهِ عَنْ اخْتِيَارٍ، وہاں پہ پہلی چھک، دوسری چھک میں کیا تھی آگا، کیا تھا کہ بغیر کسی اختیار کے، اپنی مرضی سے وہ مجنون نہیں تھا، اپنے مرضی سے وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، یعنی بغیر کسی اختیار سے وہ مجنون ہو گیا تھا۔ اس چھک میں کیا ہے آگا، یعنی وہ بندہ جس نے نشہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مست ہو گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن یہ مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا یہ بغیر کسی اختیار سے نہیں ہے، لیکن یہ اختیار سے ہوئے ہیں آگا، یعنی کسی دوائی وغیرہ لی ہے اور نشے کی کوئی مثلا اشیاء لی ہے اور یہ بندہ مست ہو گیا ہے، یا مثلا کوئی ایسی دوائی لی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، یعنی اپنے قصد و اختیار سے یہ مجنون، یہ سکران ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اس کی نیت بھی تھی کہ مجھے کل صبح روزہ رکھنا ہے، مع سبق النیت بالجامع بین الاتمام ان افاق اثناء الوقت والقضاء بعد ذلك، تو اسی چھک میں آگا کیا کرے گا، اگر یہ بندہ مجنون، اگر یہ اس نے مست ہو گیا ہے یعنی نشہ کوئی کیا ہے تو اس کا عقل زائل ہو گیا ہے، یا یہ بندہ بے ہوش ہو گیا ہے اپنے قصد و اختیار سے اور دن میں اس کو افاقہ ہو رہا ہے، تو اس دن نیت بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ روزہ رکھوں گا، تو اس وقت یہ جامع کرے گا، جامع کرے گا یعنی کیا، یعنی اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور اس دن روزے رکھنے کے بعد اس روزے کی قضا بھی انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھی جو شرط ہے الطہارۃ من الحیض والنفاس، انشاءاللہ یہ جو ہے کل کے مباحثے میں رکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔